जी, we would like to congratulate Arif Habib Consortium on So, the Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer. So, the highest bid offer stands at 100. PIA की निजकारी का अमल जारी था और आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई 135 अरब रुपए की और लकी कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाई गई और आरिफ हबीब ने बोली जीत ली है। PIA की निजकारी का तीसरा मरहला जारी था जिसमें 2 कंपनीज मौजूद थी, आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी कंसोर्शियम। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की बोली लगाई और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे बड़ी बोली लगाकर जीत ली है। ये बोली 135 अरब रुपए की उनकी जानिब से बोली लगाई गई थी। PIA की निजकारी का अमल जारी था। तीसरे मरहले में 2 कंसोर्शियम्स मौजूद थे। लकी कंसोर्शियम की जानिब से आखिरी बोली 134 अरब रुपए की लगाई गई, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ये बोली जीत ली है। PIA की निजकारी का अमल जारी है। I can understand the excitement, but please be seated. There are still some steps of the process left. They're not listening. PIA की निजकारी का अमल जारी था। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर जीत ली है और जबकि दूसरी जानिब लकी कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ये बोली जीत चुके हैं और उनकी जानिब से सबसे बड़ी बोली 135 अरब रुपए की लगाई गई थी। PIA के निजकारी का ये तीसरा मरहला जारी था जिसमें 2 कंसोर्शियम्स मौजूद थे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे बड़ी बोली लगाकर 135 अरब रुपए की बोली लगाई थी और वो जीत चुके हैं, जबकि लकी कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन, चेयरमैन FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे बड़ी बोली लगाकर ये जीत ली है। बोली आप पहले भी बात कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 120-125 तक ये जाएगी, किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ ये पूरी कौम के लिए खुशाइंद है और पूरी कौम के लिए मुबारकबाद है और आज का दिन बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान के 2 बड़े ग्रुपों ने बोली थी जिसमें से एक ग्रुप ने जीत ली और ये सारी जो ग्रुप में जो कंसोर्शियम में जो लोग हैं ये सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है और ये जो PIA है ये ज़ाहिर है कि हमारा एक नेशनल फ्लैग कैरियर है, पाकिस्तानी लोगों के पास गई है और ये इंशाल्लाह अब सर्व भी करेगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा और जो गवर्नमेंट का लॉस हो रहे थे, जो पब्लिक मनी का लॉस हो रहा था वो खत्म होगा और ये सिलसिला बंद होगा और अब इंशाल्लाह जो बाकी इदारे हैं वो भी इसी तरीके से जो लीड कर रहे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन होगी और ये खुशाइंद है और इसके नतीजे में हम देखेंगे कि PIA जिसने एमिरेट एयरलाइन को बनाया और दूसरी एयरलाइंस को बनाया, अब ये इंशाल्लाह खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी और पाकिस्तान का फिर हाई फ्लाई करेगी। सर, क्या समझते हैं कि जो बोली लगाई गई है इतनी एक्सपेक्टेड की गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट भी निजकारी के अमल को जो है प्रोलॉन्ग कर रही थी और इस हवाले से काफ़ी 6 महीने से तशहीर का अमल भी जारी था, तो क्या ये उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाई है प्राइस? जी देखिए, गवर्नमेंट की जो प्राइस थी, रिजर्व प्राइस थी वो या रेफरेंस प्राइस जो थी वो 100 बिलियन थी जी। तो उसमें ज़ाहिर है कि 15 बिलियन उन्होंने ज्यादा लगाए और फिर वो गई है 135 के ऊपर, तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी प्राइस है। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो PIA के जो एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। PIA के पास इंटरनेशनल राइट्स भी हैं और लैंडिंग राइट्स हैं और इनका जो कस्टमर है पूरी दुनिया में मौजूद है और अलबत्ता जो इनके फ्लीट है वो पुराना है। इनके तकरीबन 14 जहाज जो है वो तो खड़े हुए हैं, 18 जहाज इनके चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इस पे और पैसा इंजेक्ट किया जाएगा और उसके नतीजे में ये लाइन आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक आपने एक्सपेक्टेशन का पूछा तो ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही प्राइस PIA की मिली है, लेकिन अब इनको फर्दर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि ये PIA जो है फर्दर फिर प्रमोट हो।
سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس قومی ایئر لائن کو اب سٹیبل کرنے میں جو ہے کتنا وقت درکار ہوگا؟ کیا پوچھا آپ نے؟ کتنا وقت درکار ہوگا؟ کتنا وقت درکار ہوگا؟ میرا خیال ہے ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا. ٹائم تو اس میں ظاہر ہے اچھا خاصا لگے گا، لیکن اگر اب آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والا دن جو ہوگا آج سے کل بہتر ہوگا اور کل سے پرسوں بہتر ہوگا. اس طریقے سے انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے. اصل بات ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی موجود رہے گا. اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے سلمان نقوی، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے بڑی بولی لگا کر یہ جیت لی ہے، کس طرح سے آپ اس پیش رفت کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اب پاکستانی جو سرمایہ کاری ہے اس کو بھی فروغ ملے گا؟ بہت ہی شاندار. یہ ایک تو ٹرانزیکشن ایک ٹرانسپیرنٹ اور اتنی بڑی بولی جس کا کوئی تصور یقین کریں نہیں تھا، اور بہت شاندار ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا اثر باقی پرائیویٹائزیشن پہ پڑے گا. حکومت کی حوصلہ افزائی ہوگی، انویسٹرز مزید آگے آئیں گے اور دوسری جو پرائیویٹائزیشن ہے اس میں حصہ لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے لیے، ہماری معیشت کے لیے یہ سب سے انتہائی اچھی خبر ہے. ایک اچھا سمبولک امپیکٹ جائے گا، ایک اچھا میسج جائے گا. ایک بہت بڑی ایک ہرڈل تھی، ایک بہت بڑی سمجھ لیں چیلنج تھا جو آج الحمدللہ مکمل ہوا ہے، اور اس حکومت کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس عمل. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایئر لائن میں مزید کیا ٹارگٹ ایسے ہونے چاہیے، کیا ایسی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے جن کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہم نے سوچا ہوا ہمارا پرپس ہے اس کو اچیو کیا جا سکے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، اب تو ضرورت ہی نہیں نا. اب ایک پروفیشنل پرائیویٹ گروپ اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے، تو وہ تو اب ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ایک پروفیشنل وے میں ایئر لائن جو کہ نیشنلائز کر لی گئی تھی اور تباہی و بربادی کے کنارے پر سارے وہ ادارے جو نیشنلائز کرے گئے تھے آ گئے تھے. اب یہ ایک پروفیشنل پرائیویٹ گروپ ہے جو اب ایک ٹرانسپیرنسی اور ریپوٹیشن اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو ایک یقیناً انٹرنیشنل لیول پر لے کے جائیں گے. یہ سر ابھی کمپلیٹلی اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا گیا، ابھی تو 70% جو شیئرز ہیں وہ فروخت کیے گئے ہیں، ابھی 30% جو وہ اسٹل حکومت کے پاس ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ 25% جو ہیں وہ 12.5% کی پریمیم سے میرا خیال ہے ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی سامنے، وہ دیے جا سکتے ہیں اور دیے جائیں گے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس 25% ہے تو اسٹل سیاسی مداخلت رہے گی؟ میں نہیں سمجھتا. یہ رولنگ ہے، یہ 75% رولنگ ہے اور میجورٹی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا اب اس میں آپ اختتام سمجھیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیس اسلم، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ پی آئی اے کی نجکاری کا آج جو ہے وہ عمل ہوا ہے اور عارف حبیب کنسورشیم نے یہ بولی جیت لی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، نمبر 1 میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے ایئر لائنس چلانے کا. ٹھیک ہے، پی آئی اے نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ دنیا کے بیسٹ پائلٹ، دنیا کے بیسٹ انجینئر پی آئی اے نے کیے ہیں. اور یہ بھی کریکٹ ہے کہ پی آئی اے کا جو کریشز کا ریکارڈ ہے وہ ون آف دا بیسٹ ہے، سیفسٹ ایئر لائن رہی ہے یہ ان دیٹ کانٹیکس. مگر جو بیوروکریٹک اور پولیٹیکل مداخلت جس کو آپ نے کہا، اس سے یہ گڑبڑیں ہوئی ہیں. پین ایم دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. ایئر فلو دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن تھی، وہ بھی نجکاری ہو گئی. تو اس لیے یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے. سوال تو صرف یہ ہے پہلی بات کہ انٹرنیشنل کمپنیوں نے اس میں کیوں نہیں حصہ لیا، کیونکہ چیزیں بہت خراب ہو گئی تھیں. دوسری بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ جس عارف حبیب جو بھی کنسورشیم ہے، اگر انہوں نے ٹیکس ایویژن کر کے یہ خریدا ہے تو یہ نقصان ہے، اور اگر انہوں نے اپنے پروفٹ سے خریدا ہے تو یہ منافع ہے. تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اب اس پیسے سے کیا کرے گی؟ کیا بجلی کا کاروبار ٹھیک کرے گی؟ کیا اپنا قرضہ واپس کرے گی؟ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ یہ بھی بتائے گی نا کہ اتنے بڑی رقم جو ہے وہ کیسے. باقی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے 30% کی بات کی تو وہ گورنمنٹ کے پاس ہی رہنا چاہیے تاکہ اس کا فلیگ کیریئر جو ہے پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہ قائم رہے. کیونکہ نجی جو ہے اگر وہ خرید لے تو وہ نام بدل سکتے ہیں.
مگر وہ مداخلت نہیں ہوگی. ان دیٹ کانٹیکسٹ یہ بہتر ہی ہوگا. اب دیکھنا تو یہی ہے کہ کمپیٹیٹو کتنا ہوتا ہے, کیونکہ 6 مہینے سال پہلے تو نہ تو ہم یورپین یونین پی آئی اے کو اجازت دے رہا تھا, نہ یو کے دے رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں یہ روٹس ملے ہیں, سینٹرل ایشیا کا روٹس ملا ہے. تو آئی تھنک یہ پازیٹیو ہے سارا جو بھی. سر, جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز نے اس بیڈنگ میں حصہ نہیں لیا, اور وزیر خزانہ کی جانب سے بھی آج ہی کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے کہ جتنے بھی بیڈرز تھے وہ پاکستان سے تھے, کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ جی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا تھا اس کی بیڈنگ میں, اور 1-2 دفعہ کوشش بھی کی گئی اس سے پہلے, وہ تھا ہی یہ کہ ہماری کوئی اپنی کمپنیاں اتنی قابل ہو جائیں کہ یہ خرید سکے. مجھے یہ نظر آتا تھا کہ میرا یہ تو خیال تھا کہ بہت سارے جو پلفریج اور کرپشن کی ہوئی آف شور کمپنیوں کے تھرو وہ پیسہ واپس آئے گا, مگر یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ہماری اپنی رجسٹرڈ کمپنیاں کنسورشیم نے ہی بڈ کیا اور لے لی. دیٹ از اے پازیٹیو ایشو. باقی تو دیکھنا یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو کتنا بناتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایئر بلو اور ایک آدھ اور ایئر لائن کے اور پی آئی اے تینوں کے جو ریکارڈ ہے ایئر کریشز کا پرائیویٹ کمپنیوں کا زیادہ ہے, پی آئی اے کا کم ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاتھوں میں اس کی سروس تو شاید بہتر ہو جائے, مگر اس کی جو سیفٹی ریکارڈ ہے وہ بھی تو قائم رہنا چاہیے نا. اس کا نام پھر سے دنیا میں جانا چاہیے. سر, آپ نے بڑی اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ سیفٹی ریکارڈ بھی جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے, کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے جن کی وجہ سے ہم اپنے سیفٹی میئرز جو ہیں ان کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو نجی کمپنیاں ہیں یہ سیکنڈ ہینڈ ہوائی جہاز نہیں لیں گی, نئی ٹیکنالوجی والے فلائی بائی وائر والے جو ہوائی جہاز ہیں وہ لیں گی. ون آف دا بیسٹ پائلٹس جو دنیا میں ہیں ان کو اٹریکٹ کریں. ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لیے بڑا دن ہے اور ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر قیس اسلم ماہر معاشیات, اس کے ساتھ ساتھ سلمان نقوی ماہر معاشیات تھے, اور میاں زاہد حسین چیئرمین FPCCI پالیسی ایڈوائزری بورڈ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا شکریہ.